اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گفتگو، بات چیت، مکالمہ وہ الفاظ جو ایک پیرہن کی صورت ذہن میں آتے خیال کا اظہار ہیں۔ یہی گفتگو انسان کو ایک دوسرے سے الگ اور جانوروں سے ممتاز کرتی ہے۔ یہ انسان کو عطا کی گئی وہ دولت ہے جس کی طاقت قدم قدم پر عیاں ہوتی ہے۔ یہی گفتگو، یہی بیان، کلام، الفاظ امید کے چراغ بھی روشن کرتے ہیں اور مایوسی کی تاریکیوں میں بھی دھکیل دیتے ہیں، انسانوں کو بھی اور قوموں کو بھی۔ اس کائنات کی ابتدا بھی تو ایک لفظ کن سے ہی ہوئی تھی، جس میں عجب تھا کہ نہ ہونے سے ہونا ہو گیا، اور عدم سے وجود اور وجود سے عدم کا سفر گویا اسی ایک لفظ کی تاثیر ہے۔ ہم بات چیت، کلام، گفتگو کی دنیا اس کے حصار میں رہتے ہیں۔ یہی ہمارا کردار، ہماری قوت اور شاید ہماری عاقبت بھی ہے۔ ہماری تمام نفرتیں، ہماری محبتیں، ہماری سوچ اور ہمارے خیال کا اظہار اس لیے دیر پا ہے کہ ہم انہیں گفتگو اور الفاظ کا کوئی جامہ پہنا کر استقامت بخش دیتے ہیں۔ محبت یا نفرت کے جذبات خاموش بھی ہو سکتے ہیں، لیکن گفتگو، الفاظ محبت کو قابل محبت یا قابل نفرت الفاظ ہی بناتے ہیں۔ اور پھر الفاظ ہی قرآن ہیں، اور اس قدر ترتیب میں مستقل کہ ان کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود کرتا ہے، اور اس طرح کرتا ہے کہ وہی الفاظ قرآن کے علاوہ اگر کہیں استعمال ہوں تو وہ قرآن نہیں، اور نہ ہی وہ قرآن ہے، قرآن میں استعمال ہوں تو وہ قرآن ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوں تو الفاظ حدیث، اولیاء کی گفتگو بن جائیں تو ملفوظات، کسی دانا کے الفاظ ہوں، انٹلیکچول کے تو اقوال، علماء کی گفتگو خزانہ، شاعر کے الفاظ تو کبھی کبھی معنی کو بھی پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ جب ہم قرآن پر اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوا، اور ہر اعتبار سے محفوظ یوں ہے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے۔ یعنی کلام اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور اس کی تین اشکال ہیں۔ ایک تو وہ واقعہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پہ پیش آیا، جب انہوں نے کلام کی سعادت کے بعد دیدار باری تعالیٰ کی آرزو کی تو ارشاد ہوا کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پہ اتار دیتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دب جاتا اور پھٹ جاتا۔ اور یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور کر سکیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی دو تجلی دیکھی، وہ پہاڑ پہ تھی تجلی، اور وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، یعنی بالواسطہ صرف تجلی کا نظارہ پہاڑ پہ ہوا اور وہ بے ہوش ہو گئے، گر پڑے۔ براہ راست مکالمے کا یہ شرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی شب معراج کو حاصل ہوا تھا۔ گویا کلام اللہ کا یہ پہلا انداز ہے، براہ راست، بغیر کسی فرشتے کے درمیان میں۔ دوسرا طریقہ وحی کا ہے، جس پر تمام قرآن مجید مشتمل ہے، جسے جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل فرمایا۔ اور تیسرا وہ طریقہ کلام کا جسے الہام کہتے ہیں، جہاں گویا پھر براہ راست دل میں کوئی بات ڈال دی جاتی ہے۔ گویا قرآن سے متعلق یہ سمجھنا ہمارے عقیدے کی بنیاد ہے کہ اس کی اصل اساس
لوح محفوظ پہ ہے، اصل قرآن لوح محفوظ پہ ہے جہاں کسی کی رسائی ممکن نہیں، وہاں سے یہ کلام الہی پھر قول جبرائیل علیہ السلام کی شکل نازل ہوتا ہے اور پھر زبان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ادا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم رحمت اللہ علیہ یہاں نزول قرآن کی دو کیفیات میں فرق بیان کرتے رہے، ان سے ملاقات کا شرف بھی حاصل ہوا، اور وہ اکثر سمجھایا کرتے تھے کہ انزال اور تنزیل میں فرق ہوتا ہے، اور حاصل گفتگو ان کے ہاں یہ ہوتا تھا کہ پہلے دفعتاً پورا قرآن لوح محفوظ سے سمائے دنیا تک لیلۃ القدر میں نازل ہو گیا ایک دم، جو کہ رمضان المبارک کی ایک رات ہے۔ لہٰذا جب رمضان المبارک کی لیلۃ القدر کے نزول، قرآن شریف کے نزول کا ذکر ہو تو لفظ انزال استعمال ہوتا ہے، اور جب سمائے دنیا پر مکمل طور پہ ایک بار نازل ہونے کے بعد قرآن وہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوا تو لفظ تنزیل کا استعمال ہوتا ہے، کیونکہ توریت یکدم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تختیوں پر تحریری شکل میں دے دی گئی تھی، اس لیے وہاں لفظ انزال استعمال ہوتا ہے، اور قرآن شریف چونکہ 22-23 سالوں میں نازل ہوتا رہا تھوڑا تھوڑا کر کے، اس لیے لفظ نزل آتا ہے۔ کفار مکہ کی جانب سے اس پہ باقاعدہ اعتراض ہوا کہ یہ پورا قرآن ایک دم کیوں نازل نہیں ہوا تھا، جس کا ذکر سورہ فرقان کی آیات 32 اور 33 میں یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ منکرین کہتے ہیں کہ اس شخص پہ سارا قرآن ایک ہی وقت میں کیوں نہیں اتار دیا گیا؟ ہاں، ایسا اس لیے کیا گیا کہ اس کو ہم اچھی طرح یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذہن نشین کرتے رہے، اور جب بھی وہ کوئی نرالی بات یا کوئی عجب سا سوال لے کے آتے ہیں تو وہ اس کا ٹھیک جواب بر وقت ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور بہترین طریقے سے بات ان کے سامنے کھول دی گئی۔ گویا اگر سارا کا سارا کلام الہی ایک ہی مرتبہ نازل ہو جاتا تو مسلسل جو واقعات سامنے آتے رہے، درپیش حالات، ان کے مطابق آیات کی مطابقت اور پھر اعتراضات کا جواب نہیں آتا، جس کی اپنی ایک جامع تاثیر ہے قرآن شریف میں۔ اس لیے یہ آہستہ آہستہ اس طرح نازل ہوا کہ صحیح احادیث کے مطابق پہلے سورہ علق کی 5 آیات نازل ہوئیں، اور اس کے بعد پھر 3 سال کا وقفہ آ گیا، اور جہاں 90 سورتیں مکی اور 24 مدنی ہیں، وہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ تقریباً پورا قرآن حجاز میں ہی نازل ہوا تھا، جہاں یہ دونوں مقدس شہر ہیں، اور آغاز وحی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی باقاعدہ سفر حجاز سے باہر ثابت نہیں ہوتا۔ آغاز وحی سے پہلے کئی سفر بیان ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام کے سفر کیے، یمن کا بھی ذکر آتا ہے، تمام جنگیں بھی لیکن حجاز میں ہی ہوئیں غزوات، اور محققین کے مطابق تبوک بھی تب حجاز کا شمالی سرائی تھا، سوائے 2 آیات کے جو کہ زمین پر نہیں بلکہ آسمان پہ نازل ہوئیں، اور یہ صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شب معراج میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو 3 تحفے دیے، عطا فرمائے، ان میں سے ایک نماز کی فضیلت اور 2 آیات قرآنی ہیں، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات جو عرش کے 2 خزانوں میں سے ایک ہیں۔ یہ زمین پر نہیں بلکہ سدرۃ المنتہا پہ نازل ہوئیں۔ قرآن پڑھنے کے لیے اگرچہ تلاوت اور قرأت دونوں الفاظ استعمال ہوتے ہیں، لیکن علماء کی اکثریت پیروی کے جذبے کے ساتھ قرآن کو پڑھنے کے لیے تلاوت
کی اصطلاح استعمال کرتی ہے، کیونکہ صرف یہی جو لفظ ہے تلاوت کا، یہ آسمانی صحیفوں کے پڑھنے کے لیے خاص طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ قرأت عموماً کسی اور چیز کو، کسی اور کتاب کو پڑھنے کے لیے بھی استعمال ہو جاتی ہے۔ کس قدر اہم ہے یہ بات کہ کلام، جیسا کہ میں نے پہلے کہا، کلام اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور آج ہم انسان اپنے کلام، اپنی گفتگو اور الفاظ کے چناؤ یا استعمال سے بالکل لا تعلق سے ہو چکے ہیں کہ وہی الفاظ جو انسانوں کو قریب لا کے مرہم کا کام بھی کر سکتے تھے، اب معاشروں کی تباہی و بربادی کا بنیادی سبب ہیں۔ انسانوں کا احترام کم ہو گیا تو الفاظ کا احترام بھی ختم ہو گیا، اور نتیجہ یہ کہ زبانیں وہ تلواریں جن کی کاٹ سے ہر ایک کا دل زخمی کرنا، جیسے ہمارا مقصد، مشغلہ یا شوق، ہماری گفتگو، ہمارے کلام کا حاصل بن چکا ہے اب یہ سب کچھ۔ اس طرح لگتا ہے کہ شاید اس دور ابتلا میں صرف زبان اور الفاظ کا درست استعمال ہی اللہ تعالیٰ کی شاید سب سے بڑی نعمت ہے، جو بڑے کم انسانوں کو نصیب ہے، اور خالی بے مقصد کھوکھلے الفاظ اگلنے یا نگلنے سے کوئی مقصد پورا نہیں ہوتا زندہ رہنے کا، کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا، اور کوئی دعا بھی پوری نہیں ہوتی، کہ صادق کلام کے لیے صادق زبان ہونا ضروری ہے۔ ایک وقفہ، اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں۔